اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے سلسلہ درس میں آج معاد یعنی قیامت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ چونکہ مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ معاد کا عقیدہ ہے، اور جو اصول دین میں سے ایک اصل ہے توحید، نبوت، عدالت، امامت اور پھر قیامت یعنی معاد۔ اس کا بھی اقرار کرنا، اس کا ماننا اور اس کا اعتراف مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ قرآن میں کثرت سے معاد کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اعلان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یا جنہوں نے جو یہودی ہو گئے یا نصارہ ہو گئے، والصابئین یا جو صابئین میں سے ہیں، من آمن باللہ، ان سب کو گویا ایک طرح سے سامنے رکھ کر، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر ایمان رکھے، واقعی ایمان جسے کہا جائے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر، روز آخرت یعنی اسی قیامت پر اور معاد پر ایمان رکھے، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دے، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسی لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان کے لیے نہ خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر غور کرے تو خود توحید کے ساتھ یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس سے خود قیامت کی اہمیت کا اور قیامت کے معاملہ اور قیامت پر عقیدہ کتنا گویا تاکیدی عقیدہ ہے، اس کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، بنیادی ان شرطوں میں سے ایک شرط معاد کا عقیدہ ہے۔ چونکہ اسلام کے لیے اصول دین میں سے 3 شرطیں تھیں، توحید، نبوت اور قیامت، اور اسی وجہ سے جتنے بھی انبیاء کی ہم تعلیمات پر نگاہ ڈالیں، تمام انبیاء کی تعلیمات جناب آدم سے خاتم تک، یہ توحید کے بعد انہوں نے معاد کو بیان کیا ہے یا معاد کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اخروی حیات کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک لفظ مبدأ اور معاد، یعنی کہاں سے آغاز ہے اور کہاں پہ انجام ہے، یہ انسان کے لیے اصل ہے، اس کی جانب توجہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے جو عادل تھا انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اور پھر جب یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے اللہ کی جانب سے پیغام پہنچایا، دین پہنچایا، تو اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ اب چونکہ دنیا میں کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، لہذا اس بنیاد پر ایک عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جہاں پر اچھوں کو ان کی اچھائیوں کی جزا ملے اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا ملے۔ اور گویا اسی یعنی عقلی قانون کو، اور جو عقل تسلیم کر رہی ہے، اسی کو خدا نے بھی بیان کیا ہے، اور اسلام نے بھی اس کو بنیاد قرار دیا ہے، اور اس کی جانب حکم ہے کہ انسان معاد پر یقین رکھے، معاد کا عقیدہ رکھے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ معاد کے معنی ہوتے ہیں عود یعنی پلٹنا، جب سب واپس ہوں گے، پلٹیں گے، میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، اور جہاں پر انسانوں کے لیے فیصلہ ہوگا کہ کس کو جزا ملنا ہے، کس کو سزا ملنا ہے، یا کس کے لیے کیا جزا ہے، کس کے لیے کیا سزا ہے، یعنی یہیں سے جنت و جہنم کا بھی فیصلہ ہوگا قیامت کے سلسلے میں۔ اور یہی قیامت کا موضوع کی اہمیت ہے اتنی زیادہ کہ قرآن میں کثرت سے قیامت کا تذکرہ، یہاں تک کہ بعض علماء کے مطابق تقریباً 1400 آیتیں قیامت سے متعلق ہیں، یعنی 1400 آیتیں تقریباً 1/3 کے آس پاس، یا چوتھائی کہیں کہ قیامت سے متعلق تذکرہ ہے کسی نہ کسی عنوان سے۔ تو یہ خود اتنی زیادہ آیات کا ہونا اور اس کثرت سے آیات کا ہونا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ قیامت کا عقیدہ معمولی نہیں ہے، اور اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بعض آیات میں ابدی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ یعنی قیامت کے ضمن میں کہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان میں ہے 10ویں آیت، سورہ اسراء میں ہے، سورہ اسراء کی 10ویں اور فرقان کی 11ویں آیت، سورہ سبا کی 8ویں آیت میں، اور سورہ مومنون کی
74ویں آیت میں، یا اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں ابدی عذاب کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے بعد جو ایک منزل آئے گی، بعض لوگ ہمیشہ کے نعمتوں میں رہیں گے اور بعض لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ مثلا اس کے لیے سورہ حاقہ کی 20ویں آیت ہے، 20 سے 27ویں تک کی، سورہ ملک کی 6 سے 11 تک، سورہ واقعہ کی 42 سے 56 تک آیت میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ بعض لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور بعض ہمیشہ جنت میں رہیں گے، بعض ہمیشہ نعمتوں سے بہرامند رہیں گے، بعض ہمیشہ زحمتوں اور مشقتوں اور پریشانیوں کے شکار ہوں گے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ اب یہیں پر ہم اگر غور کریں تو خود قیامت کا عقیدہ یا معاد کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی قرآن نے بھی بہت سی گویا ثابت کیا ہے کہ قرآن معاد کا ہونا ضروری ہے، اور معاد پر گویا عقیدہ اس بنیاد پر کہ یقیناً یہ ایک موقع آئے گا اور ایک ایسا دن آئے گا کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا سنائی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک خود دنیا بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا ہوئی ہے، یعنی یوں ہی خلق ہوئی ہو، عبث پیدا کی گئی ہو، یا تک کسی مخلوق کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ خود قرآن کریم میں سورہ مومنون کی 115ویں آیت میں ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اللہ نے عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا، وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ یعنی خود ایک عبث نہیں، بیکار نہیں پیدا ہوا ہے۔ اور جب انسان کسی غرض کے تحت پیدا ہوا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے، تو وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اور جب غرض و مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے تو ہر انسان اس غرض کو وہ نگاہوں میں نہیں رکھ رہا ہے، ہر انسان اس غرض کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ یقیناً جب کئی طرح کے لوگ ہیں، مختلف طرح کے افراد ہیں، مختلف طریقے کے عمل انجام دینے والے افراد، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کے لیے انسان پیدا ہوا ہے اس مقصد کو اور اس غرض کو نگاہوں میں رکھے ہوئے۔ جب نہیں رکھے ہوئے تو پھر اگر سب برابر ہوں تو پھر اس غرض کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب غرض کی وجہ سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے کہ غرض کے مطابق سب نہیں چل رہے ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس کے اثرات و اس کے نتائج سامنے آ سکیں۔ اسی طریقے سے ایک اور پہلو ہے قیامت کے ضروری ہونے یا قیامت کے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ عادل ہے۔ جب اللہ عادل ہے تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو نیکیوں کی جزا دے اور جو برے ہیں ان کو برائیوں کی سزا دے۔ اور ہم واقعاً اگر افراد کو نگاہ میں رکھیں، بہت سے ایسے نیک افراد ہیں جن کو دنیا میں جزا نہیں مل سکتی ہے، نہیں ملی ہے۔ مثلا شہداء ہیں، جب شہید ہو گئے تو کہاں اس کو اجر ملا ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض برائی کرنے والے ایسے افراد ہیں کہ جن کو ان کی اعمال کی سزا نہیں ملی ہے، یا دنیا میں سزا نہیں مل سکتی واقعاً۔ مثلا ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا، 1000 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اگر اسے قتل بھی کر دیا جائے تو ایک ہی قتل کی بدلہ گویا اس کا ہوا، بقیہ بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں نہ تو واقعی کسی کو جزا مل سکتی ہے، نہ واقعی کسی کو سزا مل سکتی ہے۔ اور اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جیسا کیا ہے اس کے اعتبار سے اسے اجر ملے۔ جب دنیا میں انسان کو اجر و بدلہ نہیں مل سکتا ہے تو ایک نہ ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں انسان کو واقعاً اس کا حق مل سکے۔ مثال کے طور پر خود ختمی مرتبہ جیسے ذات گرامی نے جو زحمتیں برداشت کی ہیں، دنیا کوئی انسان نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ آیا پیغمبر کو ان کی زحمتوں کو دنیا میں بدلہ مل گیا؟ نہیں ملا ہے۔ یا امیر المومنین علیہ السلام نے جو جانفشانیاں، جو قربانیاں، جو زحمتیں، مشقتیں برداشت کیں، کیا ان کو ان کی قربانیوں کا اور ان کی زحمتوں کا، ان کی مشقتوں کو بدلہ مل گیا؟ نہیں ملا ہے دنیا میں۔ یا اسی طریقے سے امام حسین نے کربلا میں اتنی عظیم قربانی پیش کی تھی، کیا ان کو ان کی قربانیوں کا یا ان کے نیکیوں کا اور ان کے اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے کا بدلہ ملا؟ نہیں ملا ہے دنیا میں۔ یا جناب سیدہ کے سلسلے میں اس طریقے کے بہت سے افراد ہیں۔ تو دنیا میں انسان کو گویا واقعی بدلہ نہیں مل سکتا ہے، لہٰذا ضرورت ہے کوئی ایسا دن ہو کہ جہاں پر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے۔ یا برائیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن ملجم جیسے افراد ہیں، کیا واقعی انہیں سزا مل گئی جو جرم انجام دیا؟ یزید جیسے افراد ہیں، آج کے زمانے میں جو آج فرعون صفت افراد ہیں، آج جو شداد صفت افراد ہیں، آج جو خود یزید کی صفت رکھنے والے آج دنیا میں افراد ہیں، جو برائیاں انجام دے رہے ہیں، جس طرح کی ان کی برائیاں ہیں، جس طریقے کے ان کی کرتوتیں ہیں، جس طریقے کے ان کے کارنامے ہیں، ان کی سزا دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تو آخرت میں کوئی ہو جو ان کی برائیوں کی بنیاد پر انہیں سزا مل سکے۔ اس لیے تو دوسری دلیل ہوگی کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، جیسا کہ خود قرآن میں سورہ جاسیہ کی 21ویں آیت میں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء،
یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے یعنی کیا جو لوگوں نے برائیاں کی ہیں، جو لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں، تو اچھائی برائی کرنے والے ایک ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے، مساوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، یعنی یہ کس طریقے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو گویا اچھائیاں کرنے والے اور برائیاں کرنے والے جب برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ان کا گمان ہے، اسی طریقے سے عیب رکھنے والے اور ظلم کرنے والے افراد، تو ایک دن کو خدا گویا معین کر رہا ہے اپنی عدالت کی بنیاد پر کہ جو جیسا ہے یا جس اعتبار سے اسے بدلہ ملنا چاہیے اس اعتبار سے بدلہ مل سکے، اسی کو قیامت اور معاد بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے، چونکہ اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے، یعنی اس کی رحمت کی وسعت نہیں ہے۔ جب اس کی رحمت بے انتہا ہے تو جو مومنین ہیں واقعاً یعنی اس کی جو رحمتیں ہیں، ہر انسان ان رحمتوں سے مکمل طور پر بہرامند نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جیسا خود قرآن نے کہا کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو گویا لکھ لیا ہے، لازم قرار دیا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، خود کہ تاکہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے، اکٹھا کرے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اس رحمت جو بے انتہا رحمت ہے، جس کی کوئی وسعت نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا گویا ایک مرحلہ قیامت میں سامنے آئے گا جہاں پر کسی حد تک انسان اللہ کی رحمت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے گا۔ مقصد یہ تھا کہ قیامت یقینی ہے، قیامت آئے گی، معاد کا ایک عقیدہ ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دیگر باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔